نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح کے اندر ایک آیت پڑھی گئی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ وہ آیت ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جس نے اپنا نفس لالچ سے بچا لیا یا جس کا نفس لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ شخہ ایک بڑی مہلک بیماری ہے، اور شخہ کیا بیماری ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ شخہ کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے اندر دونوں چیزیں شامل ہو جائیں، کنجوسی، بخل، اور دوسری چیز لالچ، یہ کیا ہے؟ شخ۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقیہ امت ہیں، انہوں نے اس کی کیا تعریف کی ہے؟ وہ کہتے ہیں انما الشح ان تطمع عین الرجل فیما لیس لہ، کہ کسی انسان کا ایسی چیز کے بارے میں خواہش کرنا اور لالچ رکھنا جو اس کے لیے نہیں ہے، یہ شخ ہے۔ اور شخ یقیناً ایک ایسی بڑی بیماری ہے کہ جس بندے کے نفس کے اندر شخ والی بیماری داخل ہو جائے وہ پھر اور بہت ساری بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چوریاں کرنے لگتا ہے، پھر وہ خیانت کرنے لگتا ہے، پھر وہ ڈاکے ڈالنے لگتا ہے، پھر ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو منع کرتا ہے، اور ہر وہ کام نہیں کرتا جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرما دیا؟ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا نفس لالچ سے اور حرص سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو وہ یہی دعا بار بار مانگا کرتے تھے، اللہم قنی شح نفسی وجعلنی من المفلحین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے نفس کے شخ سے بچا لے، وجعلنی من المفلحین، اور مجھے شامل کر دے ان لوگوں میں جو کامیاب لوگ ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ یہ بار بار یہی دعا مانگتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے طواف کے دوران، آپ نے اور کوئی دعا نہیں مانگی، بڑی دعائیں ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ دراصل یہ بہت بڑی دعا ہے کہ جس دعا کے نتیجے کے اندر آدمی کا نفس شخص سے بچا لیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ پھر دیگر تمام بیماریوں سے اور تمام جو برائیاں ہیں آدمی ان سے بچ جائے گا۔ اور یہ آدمی کب بچ سکتا ہے؟ جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، کہ تمام زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ تو جب انسان کا یہ یقین ہو جائے کہ روزی دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، چاہے وہ کسی کی کشادہ روزی دے دے، کسی کی روزی تنگ کر دے، یہ اس کے دائرہ اختیار کے اندر ہے، یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر انسان کا نفس جو ہے یہ لالچ نہیں کرتا۔ ورنہ انسان کے نفس کے اندر اگر یہ چیز شامل ہو جائے کہ جو اس کے پاس ہے اس کے بارے میں وہ کنجوسی کرے، اور جو دوسرے کے پاس ہے اس کے بارے میں وہ لالچ کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کی زندگی بڑی تنگ زندگی بن جاتی ہے اور بڑی تکلیف دہ زندگی بن جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی کنجوسی اور لالچ کی اس بیماری کو دور کر کے سخاوت کی روش کو اختیار کرے، کیونکہ آج حالات جو پوری دنیا کے چل رہے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ تو ایک انسان اگر سخاوت کی روش خوبی کو اختیار کرتا ہے، ایک مسلمان خاص کر، تو یہ ایک بڑی اچھی صفت ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ کیا ہوگا؟ سخاوت کرے گا، لوگوں پر خرچ کرے گا اپنا مال، اور اس خرچ کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور برکت ڈالے گا۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانے کی سی ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر 7 بالیاں جو نکلتی ہیں ان میں سے ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے ثواب کو اور اس کے اجر کو اسی طرح بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ جس کا کوئی حساب بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج کی گفتگو سے کیا معلوم ہوا
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شخ جیسی بیماری سے، جو بہت خطرناک بیماری ہے نفس کی، کہ جس کے اندر نفس ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، اور ہر وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ بیماری آج ہمارے معاشرے میں ہے. بہت سارے لوگوں کے اندر اس قسم کی کیفیات جو ہے وہ اگر غور کریں تو دل کے اندر یہ پائی جاتی ہیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.